اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کی کیا فضیلت بیان کی، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے وستنا اور اس کے بعد مسواک کرے، اگر اس کے پاس خوشبو اویلیبل ہے تو خوشبو استعمال کرے، اور جو بہترین لباس اس کے پاس موجود ہے اس لباس کو پہن کے وہ مسجد کی طرف جائے۔ مسجد کی طرف جانے کے بعد وہ جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے، اسی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جو وہ نوافل، جو وہ نماز، جو وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے تشریف لے آئے۔ پھر خاموشی کے ساتھ وہ امام کا خطبہ سنے، خطبہ سننے کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ پھر امام جو نماز پڑھائے وہ نماز پڑھے تو اللہ اکبر، یہ سارے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو صلہ اور اجر کیا عطا فرمائیں گے۔ اس جمعے سے لے کے آئندہ آنے والے جمعے تک اس سے جتنی بھی غلطیاں، جتنی بھی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، اللہ پاک اس جمعے کے بدلے وہ ساری غلطیاں، وہ ساری کوتاہیاں بطور کفارہ معاف فرما دیں گے اور اس بندے کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت اوس بن اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ تو اس دن کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی دن تمہارے جد امجد حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن اللہ رب العزت نے ان کو وفات دی، اسی دن جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا بقیہ کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، جو سب سے فضیلت والا کام اس دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میری ذات کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ تمہارے درود میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام بول پڑے یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، جب لوگ جس طرح مٹی میں مل جاتے ہیں، اگر آپ بھی اسی طرح خاک میں مل گئے تو خاک میں ملنے کے بعد آپ کے اوپر ہمارے درود کس طرح پیش ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی جس طرح دنیا کے اندر نبی کے جسم کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اس طرح قبر کی مٹی بھی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، بلکہ ان کے بدن محفوظ رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس غلام کی نسبت ہو جاتی ہے وہ نسبت بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔